حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، علی کا ممبر لایا گیا، ممبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا، حسن نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین، حسین تم بھی کھڑے ہو۔ جس طرح معاویہ کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے، امام معصوم ثانی نے امیر مانا ہے، اے حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو۔ حسین نے بیعت کی، حسن نے بیعت کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا عزیزان محترم، برادر ایمان، برادر اسلام، یہاں پر دو موقف ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو کہ حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہاں پر بیعت امام حسن یا صلح امام حسن پر بحث کرتے ہوئے مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے امیر شام کی بیعت نہیں کی، اور مولانا توصیف الرحمان، جس کو اکثر لوگ توصیف الشیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کا کام ہی شیطانی کرنا ہے، اس کا کام ہی مذہب اہل بیت پر اور اہل بیت پیغمبر پر، خانوادہ رسول پر اور امام حسن حسین پر، مولا علی پر تنقید کرنا، تنقیص کرنا، جو کہ ان کے بغض کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے امام حسین سے کہا تھا کہ اے امام حسین، اے حسین، اے میرے چھوٹے بھائی اٹھو، اور امیر شام کی بیعت کو خود بھی بیعت کی اور اپنے بھائی کی بھی بیعت کروائی۔ ایک ان کا عالم کہتا ہے کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور ایک کہتا ہے کہ امام حسن نے خود بھی بیعت کی اور اپنے بھائی حسین کو بھی بیعت کرنے کے لیے کہا۔ اس پر میں نے پہلے بھی ماشاءاللہ کوئی 8-10 کلپ صلح امام حسین اور بیعت امام حسن پر میں نے یہ کلپ بنائے ہوئے ہیں، آپ اس کو سرچ کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا اور پسند کیا ہے اور اس کو شیئر بھی کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر میں کہتا ہوں موقف کو ایک ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس موضوع پہ اور موقف ہے، اور توصیف الرحمان کا یا ادروائز اور لوگوں کا اس پر مختلف رائے ہے، ان کا اپنا اپنا موقف ہے۔ تو بہرحال توصیف الرحمان صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جس پر آپ شیعہ پر یا خاندان رسالت پر تنقید نہ کریں، اور آپ لوگوں کی ڈیوٹی مکہ میں لگی ہوئی ہے، اور ایک مولوی مظفر صاحب بھی ہیں، اس کا بس یہی کام ہے کہ مدینے میں لوگوں کو روک کر بدعت کہہ کے کفر شرک کے فتوے لگا کر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں سے شرک اور بدعت کے فتوے اپنے اوپر لے کر لیبل لگا کر لوگ واپس آتے ہیں۔ میں ان دونوں صاحبان سے یہ کہتا ہوں جو ابھی شیطانی لوگوں کی سنت کو مکہ میں ادا کیا گیا ہے، وہ کیا ہیلووین اس نام کا جو تہوار یورپی لوگ مناتے ہیں، کہ وہ ایک بات اس کا پس منظر کیا ہے کہ ایک وادی تھی، ایک گاؤں شہر تھا، وہاں پر جنات کا پہرا تھا، اور رات کو جنات آتے تھے تو بستی والوں کے لوگوں کی بھیڑ بکریوں کو چرا کے لے جاتے تھے، اور رات کو شیطانی حملے کیا کرتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے جنات کو نوٹس بھیجا اور جنات کے خلاف مقدمہ چلا، اور جنات اس نوٹس پر عدالت میں آئے، تو وہ پھر جنات کے اور ان وہاں کے لوگوں کی بات کو سنا گیا، تو وہاں پہ جج نے فیصلہ جنات کے خلاف کیا، اور جنات کو وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور جنات وہاں سے چلے گئے۔ تو اس فتح کی خوشی میں، اس فتح کے کہہ لو کہ تناظر میں، یہ یورپین لوگ یہ دن مناتے ہیں کہ وہاں پر خود جن بھوت چڑیلوں کی شکل اختیار کر کے سڑکوں پہ آتے ہیں اور اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ مجھے آپ دونوں صاحبان بتائیں کہ بیت کے مکہ میں، سعودی عرب میں یا باقی عرب امارات میں یہ مسلمان اور مسلمانوں کے ملکوں میں یہ تہوار منایا جا رہا ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، کون سے اصحاب پیغمبر کے طریقے میں یا اصحاب اہل پیغمبر کی سیرت میں یا آپ کے بڑے علماء کی سیرت میں یا ان کے حکم میں ملتا ہے کہ ایسے ایام منائے جائیں؟ یہ کس نہج پہ یہ جائز ہے، یا یہ بدعت ہے، یا یہ حرام ہے، یا یہ جائز ہے؟ یہ میں آپ کے سوال پلٹا رہا ہوں، میں آپ کے سوال کا منتظر ہوں کہ آپ یقیناً بتائیں گے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، بدعت ہے، یا کوئی کسی معزز شخصیت کی سیرت سے یہ دن منانا ملتا ہے۔ اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ جس عرب کو میرے رسول نے اہل بیت پیغمبر مولا علی کے نصرت سے اور صحابہ پیغمبر کے تعاون سے
اور سابق پیغمبر کی کوششوں سے، جانوں سے، مالوں سے جہاد کر کے جس جزیرۃ العرب کو بتوں سے پاک کیا تھا، تو آج وہاں پہ مندر کیوں بن رہے ہیں؟ آج وہاں پہ گردوارے کیوں بن رہے ہیں؟ آج وہاں پر پھر شرک کا بازار گرم کیوں ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔